آج کا بیان ایک حساس بیان، جس بیان کے اندر ہم اور آپ کو صرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ہم اللہ کی طرف آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اگر ہر انسان کے ذہن کے اندر، ہر بندے کے اندر اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے، تو ہماری اور آپ کی ساری مصیبتیں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جیسے آپ مثال کے طور پر رکھ لیجئے کہ جب ہم کہیں کا سفر کا ارادہ کرتے ہیں، کہیں کے سفر کا ارادہ کرتے ہیں، تو راستے میں ہم اور آپ کو کتنی ساری مصیبتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری منزل جیسے ہی منزل پر پہنچیں گے ہمیں سکون میسر ہو جائے گا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جیسے ہی ہم گھر پر پہنچیں گے اپنے، ویسے ہی ہمارے دل سکون میں آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے جب ہم اور آپ کے دل کے اندر، ذہن کے اندر، غور و فکر کے اندر یہ بات بیٹھ جائے ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف چلے جائیں گے، تو آٹومیٹک ہماری اور آپ کی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ پھر آپ کو کسی چیز کے سہارے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کسی وجہ سے، کسی شخص کی وجہ سے پریشان ہونا بند کر دیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگی کہ منزل ہماری یہ نہیں ہے، منزل ہماری دوسری ہے۔ اگر آپ غور و فکر کریں تو بارہا یہ دیکھا جا چکا ہے، ہم اور آپ کا احساس آج اتنا مر چکا ہے، اتنا مر چکا ہے کہ کیا بتایا جائے کہ ہم اور آپ اپنے ہاتھوں سے جنازوں کو اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے انہیں زمین کے نیچے دفن کرتے ہیں، لیکن مجال کیا ہے جو ہم اور آپ کو اپنی بارے میں کبھی فکر لاحق ہو جائے؟ دوسروں کے جنازے ہم اور آپ دفناتے رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں بھی اس کے نیچے آنا ہے؟ کتنے لوگوں کو آپ نے جنازے دفنائے ہوں گے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اس مٹی کے نیچے ہمیں بھی آنا ہے؟ ہمارا اور آپ کا احساس اتنا مر چکا ہے کہ ہم اور آپ میت کے اوپر رونا شروع کر دیتے ہیں، ہم اور آپ میت کے اوپر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے تو میت پہ بعد میں روئیں گے، سب سے پہلے ہم اور آپ خود پر رونا شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ جس کے لیے رو رہے ہیں وہ تو چلا گیا، آپ جس کے لیے رو رہے ہیں وہ تو چلا گیا اور اس کی مصیبتیں بھی دور ہو گئیں ساری۔ جیسے حضرت عزرائیل علیہ السلام، اس نے حضرت عزرائیل کا چہرہ دیکھ لیا، ایک یہ مصیبت ہٹی۔ دوسرا، اس نے موت کے ذائقہ کا چکھ لیا، موت کا مزہ چکھ لیا اس نے۔ تیسرا، وہ خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا وہ اس سے بے امن ہوگا، وہ اس سے بے خوف ہو جاتا ہے جس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ انتقال ہونے والا شخص تین چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور آپ ابھی بھی ان تینوں چیزوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ نہ تو آپ نے اسرائیل کا چہرہ دیکھا، نہ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ موت کے وقت کتنی زیادہ شدت، کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی مثال دے رہا ہوں کہ کوئی ہلکا سا کپڑا ہو، کوئی ہلکا سا کپڑا ہو، اور پھر اس کپڑے کو ببول کے درخت کے پر ڈالا جائے، جس پیڑ کے اندر کانٹوں کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، ہلکا سا کپڑا ہو، اور اسے کانٹوں کے پیڑ پر پھینکا جائے۔ جب کپڑے کو پھینکا جائے تو اس کپڑے کو شدت سے کھینچا جائے۔ جب آپ اس کپڑے کو کھینچیں گے تو اس کپڑے کی کھچائی میں جب وہ کپڑا کانٹوں سے ملے گا تو اس کا دھاگا بالکل الگ الگ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ کسی کپڑے کو کانٹے پہ ڈالیں گے اور پھر اسے شدت سے کھینچیں گے تو پورا کپڑا پھٹ جائے گا، آپ کا پورا کپڑا برباد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس سے زیادہ سخت مصیبت، اذیت انسان کو اس وقت ہوتی ہے
جب اسرائیل علیہ السلام اس کی روح نکالتے ہیں. جب کپڑے کو اگر درخت کے اوپر ڈالا جائے کھینچتے تو اس کا کچھ باقی نہیں رہتا ہے. اسی طریقے سے جب اسرائیل ہماری اور آپ کی روح نکالیں گے اتنی شدت سے نکالیں گے جس کی شدت کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہونے والا. لیکن ہم اور آپ کو ذرا سا اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمیں مرنا بھی ہے. ہمیں مرنا بھی اس کا ذرا سا احساس نہیں ہوتا، نہ قبر کے بارے میں نہ آخرت کے بارے میں. صرف جو چیز ہمارے سامنے نظر آ رہی وہ دنیا نظر آ رہی ہے. جو چیز نظر آ رہی وہ صرف دنیا نظر آ رہی ہے، آخرت بالکل بھول گئے. خبر تک نہیں کہ ہمیں مرنا ہے. کب تک اس غفلت کے اندر ہم اور آپ اپنی زندگی کو گزاریں گے؟ کب تک ہم اور آپ اس غفلت کے اندر اپنی زندگی کو گزاریں گے؟ کب تک دوسروں کے جنازے اٹھائیں گے؟ کبھی بھی تمہارا ہمارا نمبر آئے گا. کوئی وقت تو ہوگا جب ہمارا اور آپ کا نمبر آئے گا. تو بتاؤ تو صحیح، آپ نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ آپ نے کیا تیاریاں کی ہیں قبر کے لیے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے، جب آپ کسی بھی قبر کے پاس سے گزرتے تو آپ رونا شروع کر دیتے. تو لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ نہیں روتے ہو؟ جب آپ قبر پہ آتے ہیں، میت کے پاس آتے ہیں، کسی جنازے کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا ہے، آپ اس وقت کیوں رونا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں پیش کی. جن کے نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دی. اور یہ ایسے صحابی ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں فرمایا تھا کہ اے عثمان تم جنتی ہو. سبحان اللہ، یہ وہ صحابی ہیں. ان کے لیے جنت کا پروانہ دنیا کے اندر دے دیا گیا، انہیں جنت کا ٹکٹ دنیا کے اندر دے دیا گیا. لیکن جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے، جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے، کسی مردے کو دیکھتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. پوچھا حضور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پوچھا حضور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جنت کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ کو ذرا سا احساس نہیں ہوتا. جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ نہیں روتے ہیں. لیکن جیسے آپ قبر کو یاد کرتے ہیں آپ رونا شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے جانثاروں، اے میرے ساتھیوں، سن لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ موت آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے. موت آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو شخص اس پہلی منزل کو پار کر لیتا ہے تو اس کے لیے آگے کی ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. اور جو شخص اس منزل کو عبور کرنے سے، پار کرنے سے بے بس رہ جاتا ہے تو ساری کی ساری منزلیں اس کے اوپر دشوار اور سخت انداز کے اندر، سخت لب و لہجے کے اندر اس پر پیش کر دی جاتی ہے. تو قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر ہم اور آپ نے وہ سامان مہیا کر لیے جو قبر کے لیے ضروری ہوتے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ ہمارا بیڑا پار لگ جائے گا. اور اگر ہم اور آپ فیل ہو گئے، اگر اس طریقے سے عمل نہ کر سکے، تو اگر یہی پہلی گھڑی، پہلا زینہ ہی ہم نہ چڑھ سکے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخرت کی منزلیں، باقی ساری منزلیں کس قدر دشوار اور مشقتیں ہوں گی. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر چڑھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر چڑھے تو دیکھتے کیا کہ لوگ رو رہے ہیں، لوگ آپس میں ہنس رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد فرمایا میرے صحابہ تم ہنس رہے ہو؟ صحابہ تم ہنس رہے ہو؟ تم آخرت کو بھول گئے؟ تم لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو اکثر یاد کیا کرو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث بیان فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کہ جب قبر کے اندر کسی انسان کو رکھا جاتا ہے، جب قبر میں کسی انسان کو رکھا جاتا ہے تو اگر وہ شخص پرہیزگار ہوتا ہے، اگر وہ شخص نیک ہوتا ہے، دنیا کے اندر حرام خوریاں نہ کی ہوتی ہیں، اگر وہ شخص گناہوں سے باز رہتا ہے تو وہ قبر کہتی کہ تیرا آنا مبارک ہو،
तेरा आना मुबारक हो, मैं तेरे ही लिए हूँ और तू सबसे ज्यादा पसंदीदा शख्स था मेरे नजदीक जो मेरी पीठ पर चला करता था। आज तू कब्र के अंदर आया है, आज तू मेरे पेट के अंदर आया है, तो देख कि मैं तेरे साथ क्या सलूक करती हूँ। चुनांचे कब्र, उसकी जहां तक उस शख्स की निगाह जाती है, कब्र वहां तक कुशादा हो जाती है, वहां तक चौड़ी होती हुई नजर आती है। उसके बरअक्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई गुनहगार या काफिर आदमी को कब्र में रखा जाता है, जब किसी गुनहगार या काफिर आदमी को कब्र के अंदर रखा जाता है, तो कब्र अपनी जुबान हाल से कहती है कि मैं तन्हाई का घर हूं, मैं सांपों का घर हूं, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, और दुनिया के अंदर तूने गलतियां की हैं, दुनिया के अंदर तूने गुनाह किए हैं, अब तू मेरे पेट के अंदर आया है, देख मैं तेरे साथ क्या सलूक करती हूँ। कब्र कहती है देख अब मैं तेरे साथ क्या सलूक करती हूँ। क्या तू भूल गया था कि कब्र के अंदर भी जाना है? क्या तेरे अंदर यह एहसास था कि हमेशा हम इस दुनिया के अंदर रहेंगे? तूने कोई परवाह ना की। किसी शख्स का माल आया, हड़प लिया, किसी के घर पे चोरी की, कर डाली, किसी को हमने किसी के ऊपर जुल्म किया, कर डाला, किसी साथ बदकारी की, कर डाली, तूने सारे गुनाह कर लिए, मुझे भूल गया था। क्या तेरे अंदर यह एहसास मर चुका था? क्या तू मेरे पास आएगा? कब्र उससे ये सवाल पूछती रहती है, कब्र उससे सवाल पूछती रहती है, उसके पास कोई जवाब नहीं बनता है। तो कब्र कहती है आज तू मेरे अंदर आया है। कब्र कहती है आज तू मेरे अंदर आया, तूने अपने आप को हाकिम बादशाह समझ लिया था, आज तू दुनिया के अंदर, आज तू कब्र में आया है, आज मेरे पेट के अंदर आया है, देख मैं तेरे साथ क्या सलूक करती हूँ। कब्र इतना कहने के बाद सिमटना शुरू हो जाएगी। कब्र इतना कहने के बाद सिमटना शुरू हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर थे, खुतबा फरमा रहे थे, आपने हाथों को यूं बुलंद किया, आपने हाथों को यूं बुलंद किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया कब्र आपस में इस तरीके से मिलना शुरू हो जाएगी। कब्र मिलना शुरू हो जाएगी, मुकम्मल तरीके से कब्र मिल जाएगी। जब कब्र दबाना शुरू कर देगी, आपको दबाना शुरू करेगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों को बुलंद फरमाया कि कब्र आपको इस तरीके से दबाएगी कि आपकी इधर की पसलियां इधर और इधर की पसलियां इधर बिल्कुल इस तरीके से मिल जाएंगी। आपकी पसलियां बिल्कुल कब्र आपको इस तरीके से दबाएगी, इस तरीके से दबाएगी कि आपकी इधर की पसलियां इधर मिल जाएंगी और उधर की पसलियां इधर आ जाएंगी। जब किसी गुनहगार आदमी को कब्र के अंदर रखा है, इतनी सख्त अजियतें हैं, इतनी सख्त मुसीबतें हैं, हम और आप आखिरत को भूल गए, कब्र की सख्ती को भूल गए, नहीं समझ पा रहे हैं कि हम और आप किस मकसद के लिए पैदा किए गए थे और किन कामों के अंदर लग गए हैं। थोड़ा सा एहसास करो, अपने अंदर थोड़ा सा गौर फिक्र करो, आपको पता चलेगा कि आप हमेशा के लिए नहीं आए हैं दुनिया के अंदर। अल्लाह ने आपको कुछ वक्त के लिए मुद्दत दी है, कुछ लम्हा आपके लिए दिया है ताकि देखे तो सही कि तुम करते क्या हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि ये दुनिया आखिरत की खेती है, ये दुनिया आखिरत की खेती है। अब देखना यह है कि आदमी इस खेती के अंदर नेक काम करता है या बुरे काम करता है। आप जो फसल इस दुनिया के अंदर बोएंगे, आप जिस तरीके की फसल इस दुनिया के अंदर उगाएंगे, जिस तरीके के आप आमाल करेंगे, बरोज़े महशर वही आपको आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे। तो हम और आपको चाहिए कि हम और आपके लिए अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, गुनाहों से बाज आ जाइए, बदकारियां छोड़ दीजिए, गुनाहों से किनारा कश कर लीजिए। और मस्जिदें तुम्हें बुला रही हैं, 5 वक्त मुअज्जिन सदा दे रहा है, अल्लाह की तरफ से आपको निदाएं दी जा रही हैं कि आप आ जाएं, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएं, वरना आप यकीन रखें कि हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अगर हमने सिर्फ दुनिया को तरजीह दी तो दुनिया भी बर्बाद, और ये दुनिया ऐसी चीज है जो आपको कभी भी हाथों में नहीं आने वाली है। आप कितना भी कमा लें, कितनी भी कोशिशें कर लें, कितना अच्छा मकानात बना ले, फिक्र यही लगे रही, फिक्र यही आपके अंदर होगी कि थोड़ा सा और मिल जाए, फिक्र यही रहेगी कि थोड़ा सा और मिल जाए। तो आपके अंदर जो हवस है, आपके अंदर जो लालच है, वो दुनिया की कोई भी चीज नहीं पूरी कर सकती है। तो आप उन अमाल को करो, ऐसे अमाल करो जिससे आप दुनिया में भी सुकून से रहें और आखिरत भी आपकी सही तरीके से, आखिरत में आपका बेड़ा पार लग जाए। तो मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और बेशक हम और आपको अल्लाह की तरफ लौट जाए।
لوٹ جانا ہے۔ اگر ہمارے اندر ذرا سا احساس پیدا ہوا ہو، ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری تقریریں ہوتی ہیں، بہت سارے بیانات ہوتے ہیں، ان کا نتیجہ، ان کا رزلٹ کچھ نہیں آتا ہے، بس ادھر سے سنا ادھر نکال دیتے ہیں۔ سب سے بڑی ہماری تباہی کا مطلب، سب سے بڑی تباہی کی وجہ ہی ہماری یہی رہتی ہے کہ ہمارا اپنی باتوں کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری تباہی کا کہ ہم تباہ و برباد ہو گئے اس لیے کہ ہم نے نصیحتیں نہیں سنی ہیں، ہم نے اپنے اسلاف کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ وہ اشارہ کہتا ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اگر ہم اور آپ شریعت کو چھوڑ رہے ہیں، طریقت کو چھوڑ رہے ہیں، تو آپ یقین مانیں کہ ہم اور آپ گھاٹے کے اندر ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ ہمارے اسلاف نے دنیا کے اوپر حکومت کی، وہ حاکم رہے، اور آج ہم اور آپ محکوم بن کر رہ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، اللہ رب العزت ہم اور آپ کو اس چھوٹی سی گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔